برائے قبولیت حاجات فبلندی درجات بآواز بلند صلوات. سورة المباركة الفاتحة بنظراني امام جعفر الصادق عليه السلام. وعلى سلامة إمام الزمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة بأمر الله. صلوات. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ دنیا میں عطا کرنے والوں کے دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ پروردگار عالم جس کا دروازہ ہر طالب و طفیلی اور خواندہ و ناخواندہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. وہ پاک پروردگار جو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے کہ جو دل مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جس وقت بھی وہ طلب کرے. پروردگار عالم کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو موت و فنا کی قانون سے اپنے بندوں کو زیر کرنے والا ہے، جو علی کل شیء قدیر کی ایسی مثال ہے کہ وہ چاہے تو مردہ کو زندہ سے حویدہ فرمائے اور وہ چاہے تو زندہ کو مردہ سے پیدا فرمائے. وہ خدا کہ جو جسے چاہتا ہے ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے. اور تمام تر درود و سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں صلی علی محمد، وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور ہیں اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں.
اور انہی ہستیوں میں سے ایک بحر بے کراں، ایک سراپا نور اور ہدایت، وہ کہ جو عالم آل محمد ہستی قرار پائی، ان کے علم کے بحر بے کراں سے فیضیاب ہونے کے لیے اور ان کے اس علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو 1 2 3 نہیں بلکہ ایک پورا عشرہ، یعنی 15 شوال سے 25 شوال ایام صادقیہ عنایت فرمائے، ایام جعفریہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس علم کے سمندر میں سے، اس بحر بے کراں میں سے وہ موتی چن کر لے جائیں کہ جو ہماری ابدی حیات، ابدی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ قرار پائیں۔ اور کل جن امام کے خواص پر بات ہوئی، ان طاؤسی جعفری ایٹریبیوٹس پر اور انسٹیٹیوشن پر ہم نے بات شروع کی، اور اس کا اختتام ہم نے یہاں کیا تھا کہ امام کی خواہش یہی تھی، امام صادق کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں آخرین زمانے کو اگر پاتا تو میں کیا کرتا۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت جو یتیمان آل محمد ہیں ان کو ان کے امام سے قریب کرتا۔ اور جیسا کہ کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ خدا نے ہمیں بہت ساری نعمات سے نوازا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے سوال بھی اسی قدر بڑا ہوتا ہے، اور تمام نعمت ہائے خداوند متعال میں سب سے بڑی نعمت میرے اور آپ کے لیے محبت اور ولایت محمد و آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل وعجل فرجہ۔ اور جتنی بڑی یہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو سب سے بڑا سوال بھی اسی نعمت کے بارے میں ہے۔ اور میں اور آپ سوچیں کہ کیا سوال ہو سکتا ہے مجھ سے اور آپ سے محبت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، اہل بیت کی، امام کی، کیا سوال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلے گا، محمد و آل محمد سے محبت کے تقاضے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا عمل سن 61 ہجری میں یا سن 260 میں یا سن 323 ہجری میں تھا، وہی عمل، ویسا ہی عمل آج بھی درکار ہو۔ ہمارے پاس جو مختلف سنتیں اور سیرتیں ہیں انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اس پر بھی آپ کبھی غور کریں تو آپ نے کبھی تفکر کیا اس بات میں کہ فلسفہ تعدد انبیاء کیا ہے، فلسفہ تعدد ائمہ علیہ السلام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا کسی ایک ہادی کے ذریعے بھی تمام انسانیت کی ہدایت کر سکتا تھا، ہاں وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس قدر انبیاء کیوں بھیجے؟ پھر ائمہ میں بھی اگر ہم تعداد دیکھیں تو اماموں کی 12 اماموں کی تعداد ہے۔ یہ فلسفہ کیا ہے تعدد انبیاء کا کہ اتنے زیادہ پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے؟ اس میں اس فلسفے میں بہت سارے نکات ہیں، مختصراً اگر ایک بیان کر دوں، چونکہ سوال کر دیا تو اس لیے کہا کہ جواب کا سیٹسفیکشن بھی ہو جائے۔ ایک فقط سوال جو ریلیٹ کرتا ہے ہماری بات سے کہ اس قدر انبیاء کیوں بھیجے؟ کیونکہ انسان کی عقل تکامل تک پہنچ جائے اور اس پیغام کو ریسیو کرنے کے قابل ہو جائے جو پیغام خدا نے ختمی مرتبت کو عنایت فرمایا تھا، یعنی قرآن عطا کیا تھا۔ انسان کی عقل ایک دم سے کامل یا اس پیغام کو حاصل کرنے کے لیے متحمل نہیں تھی، یعنی زمینہ سازی ہوئی انسانیت کی، انسانی عقل کی، انسانی فہم کی، کہ وہ آخر کار اس مقام، اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ پیغام الہی کو کشف کر سکے، اپنے سینے میں، اپنے عمل میں، اپنے پورے وجود کا حصہ بنا سکے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کا جب ہم ادوار دیکھتے ہیں تو کافی ہوتا امام علی کی زندگی اور آپ کی سیرت،
مگر ہم دیکھتے ہیں امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، اور حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام تک ہمارے پاس ایک پوری سیریز ہے جو اب تک کے چلی آ رہی ہے. لیکن 11ویں امام تک کی اگر سیرت اور زندگی کو دیکھیں تو اس میں کیا آپ کو فلسفہ نظر آتا ہے؟ آپ کو ان 11 اماموں کی زندگیوں میں تمام ہر طرح کے حالات آپ کو نظر آ جائیں گے. مثال کے طور پر اگر امام حکومت میں ہیں تو تشیع نے کیا کرنا ہے، اگر امام حکومت میں نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے، اگر امام قید میں ہیں تو کیا کرنا ہے، امام اگر نظر بند ہیں تو کیا کرنا ہے، امام اگر غائب ہیں، غیبت میں ہیں، اس طرح کمیونیکیشن نہیں ہے تو لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے. گویا ہمیں یہ پریکٹس نظر آتی ہے 11 اماموں کی زندگی میں. شاید غیبت کے لیے پریکٹس ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس دور میں کس طرح سے شیعان علی نے، شیعان اہل بیت نے اپنے عمل کو انجام دینا ہے. اسی طرح جب حالات بدل رہے ہیں، یہ زمانہ ہے، تو مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا ہو سکتا ہے امام وقت کا کہ ہم کیا کریں؟ سب سے زیادہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں وہ عقائد کی بے راہی ہے. وہ ایک ویکیوم ہے جو کریٹ ہو گیا ہے. اچھا یہ کیوں ہو گیا ہے؟ آپ شاید کہیں کہ نہیں، علم تو بہت زیادہ ہے اور واقعاً آسان ہے. ریسورسز پر ہم نے کل بات کی، کتنا آسان ہے، آسان ہو گیا اب علم کو حاصل کرنا، اب انفارمیشن کو لینا. پہلے زمانے میں اس قدر آسان نہیں تھا. کئی میل پیدل سفر کر رہے ہیں، سواریوں پہ سفر کر رہے ہیں تو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مائگریشن کر رہے ہیں تو تعلیم کے لیے اس قدر جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اب آسان ہے. خاص طور پہ بھی کووڈ میں ہم نے سیکھ لیا ورچوئل آن لائن. ہاں آسان ہو گیا نا. ابھی انگلینڈ میں بیٹھ کر کوئی بندہ لیکچر دے رہا ہے، ایران میں بیٹھ کر دے رہا ہے، ہم نے یہاں پر سن لیا. ایزی ہے انفارمیشن، ریسورسز آسان ہے. لیکن جہاں انفارمیشن آسان ہو گئی ہے، ریسورسز آ گئے ہیں، انسان کی سوچ مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا نا، اس کووڈ میں، کرونا میں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا ان چیزوں کو کہ ہم نے بہت بڑے بڑے ہسپتال بنا لیے، جہاز بن گئے، کمیونیکیشن آسان ہو گئی، ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی. لیکن جس چیز کی طرف پلٹنا پڑا اور جس چیز کا بہت زیادہ ویکیوم تھا اور خلا تھی جس چیز کی، وہ انسان کا کیا تھا؟ اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے. انسان مٹیریلسٹک طور پر، جسمانی طور پر جتنی بھی ترقی کر لے، جب تک روحانی ارتقاء نہیں ہوگا تب تک اپنے کمال تک انسان نہیں پہنچ سکتا. اس اسپریچول، اور ابھی اگر ہم کوشنس کی بھی بات کریں، جیسے ہوتا ہے نا آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوشن کی بات کرتے تھے، کسی کا اگر دیکھنا تو کہتے ہیں اس کا آئی کیو لیول کتنا زیادہ ہے نا. یعنی ایک پیمانہ ہے کسی کی انٹیلیجنس کو، ذہانت کو ماپنے کا. کہتے ہیں آئی کیو لیول کتنا زیادہ ہے اس شخص کا. جیسے انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپریچول کوشنٹ آیا ویسٹ نے، یعنی 100 صدی پہلے وہ اس چیز پر آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں آئی کیو بعد میں آیا، وہ 1 سینچری پہلے آئی کیو پر تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میجر ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف ذہانت کام نہیں دے رہی، مسئلہ نہیں، یعنی انسان اپنے کمال تک نہیں پہنچ رہا. امام صادق مجھے اور آپ کو اس مقام پر کب سے لے جا چکے ہیں جس کے لیے دنیا نے اتنی صدیاں لگا دی پہنچنے کے لیے. ان کے مکتب میں بیٹھے ہوئے شاگرد اس کمال، اس بلندی تک، اس فن تک کہاں کس قدر پہنچ چکے تھے دنیا نے دیکھ لیا. یعنی انٹیلیجنس پر آئے، کہا نہیں انٹیلیجنس کافی نہیں ہے. کس چیز پر آئے؟ اسپریچولیٹی کی طرف آتے ہیں، یعنی روحانی. انسان ذہین ہے لیکن جب تک روحانی طور پر مضبوط نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اسپریچول کوشن بنایا، یہ معیار ہے، جو اسپریچولی اسٹرانگ ہے وہ ٹھیک ہے. یہ بنانے کے بعد بھی اب دنیا کہاں ہے؟ اس وقت کون سا کوشنٹ ہے جو کام آ رہا ہے؟ یعنی انہوں نے فزیکل بھی دیکھ لیا، مینٹلی بھی دیکھ لیا، اسپریچول بھی دیکھ لیا، لیکن نہیں، یہ تینوں بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. اس سے زیادہ بڑھ کر جس چیز پر انسان کی قدرت ہو وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے، جس پر ہم نے کل بھی بات کی. وہ کیا ہے؟ اب آج کل کس چیز کا دور ہے؟ کیا اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، کیا معیار بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے؟ ای کیو، ایموشنل کوشنٹ.
جو شخص اپنے ایموشنز پر جس قدر قابو رکھے گا وہ اس قدر مضبوط ہے. اور یہ معیار مجھے اور آپ کو ائمہ علیہم السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا. کل ایک مثال دی تھی نا, بچے لڑ رہے, رسول اللہ گئے, بتائیں کون ہم میں سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ کہا وہ نہیں جو جسمانی طور پر ہے, وہ کہ جس کو اپنے نفس پر غلبہ حاصل ہے, اپنے ایموشنز پر قابو حاصل ہے. دنیا اب اس ایموشنل کوشنٹ پر آئی ہے. تو مجھ سے اور آپ سے امام کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایموشنل کوشنٹ, اس اسپریچول کوشنٹ یا اس ویکیوم پر جو ان چیزوں کو لے کر کے کریٹ ہوا ہوا ہے, امام سوال کر سکتے تم نے کتنا کام کیا؟ ہاں, ہمارے یتیم جو ہم سے دور ہو رہے تھے جبکہ امام دوری نہیں چاہتے. میں اور آپ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے گناہ کر لیا, بس اب کیا کریں, یعنی اس قدر گناہ کیے ہوئے امام قبول نہیں کریں گے, کیسے جائیں امام کی طرف, شرم آتی ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک روایت کہتے ہیں کہ ایک امام کا صحابی, امام کا چاہنے والا محب, کہ جو ایک دن شراب کا پیالہ لے کر کسی مقام سے باہر نکل رہا تھا, آ رہا تھا شراب خانے سے, تو کیا دیکھتا ہے سامنے اس کا امام سے مقابلہ ہو گیا, یعنی امام سامنے آ رہے تھے اور سامنا ہو گیا. تو وہ ایک مرتبہ شرمندہ ہو گیا, چاہتا تھا کہ امام اسے نہ دیکھے, مگر امام کی نظر پڑ گئی, انہوں نے پہچان لیا, دیکھ لیا. اب وہ چاہ رہا ہے پیچھے مڑا کہ میں کہیں چلا جاؤں, اور وہ گلی اینڈ تھا, کلوز تھی, وہاں سے اور کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا. تو ایک مرتبہ مڑا اور دیوار کی طرف اس نے رخ کر لیا, چاہتا تھا جو ہاتھ میں وہ کاسا ہے وہ بھی چھپا لے, کس طرح امام سے سامنا نہ ہو, امام چلے جائیں, ملاقات نہ ہو, مگر امام قریب آتے رہے. ہاں, یہ امام مہربان جو مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. ہم گناہوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں, ہم شرمندہ ہو. امام نے پہچان بھی لیا, قریب بھی آ گئے. امام نے کہا کیا ہوا, کیوں ہم سے منہ چھپا رہے ہو, کیوں دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے؟ کہا یا امام چاہتا تھا کہ آپ مجھے نہ پہچانیں, اس حال میں نہ دیکھیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. کہا کہ جانتے ہو کہ گناہ کر رہے ہو؟ کہ ہاں امام یقیناً جانتا ہوں, اقرار کر رہا ہوں کہ گناہ کر رہا ہوں, اسی لیے شرمندہ ہوں کہ آپ کی جانب نہ دیکھوں, آپ سے ملاقات نہ ہوتی. امام نے کہا کہ بے شک تم گناہ کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو, ہم سے دوری اختیار نہ کرنا. ہم سے دور ہو جاؤ گے تو گناہ کے اندر جو ندامت کا احساس ہے اس سے بھی دور ہو جاؤ گے. یہ فقط ہمارا توسل اور محبت ہے جو تمہیں گناہوں سے بچا کر لے جائے گا. اس عالم میں بھی, یعنی میں اور آپ چاہیں کس قدر ہماری یوتھ خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یہ اسکرینز کتنی گندی ہو گئی ہیں, کتنی خراب ہو گئی ہیں, کتنی کثیف ہو گئی ہیں, شرمندہ ہیں امام سے. لیکن امام نے کہا کہ اس کے باوجود ہماری طرف کیوں میں بار بار پوسٹ لگاؤں اپنے اکاؤنٹ سے امام کے لیے, کربلا کے لیے, ائمہ کے لیے, کہ کیا ضرورت ہے, 4 لوگوں نے دیکھی ہے چھوڑو, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, امام کہہ رہے گناہ گار بھی کیوں نہ ہو, بار بار پلٹو, ہماری طرف دیکھو, ہماری طرف رخ رکھو. ہماری طرف تمہارا رخ کرنا تمہارے لیے باعث نجات قرار پائے گا. میرا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا کیونکہ امام مجھے اور آپ کو کس مقام اور منزلت پر دیکھنا چاہتے ہیں. میں اور آپ تو کم پر راضی ہو جاتے ہیں نا. میں آغا پہ ناہیان کا کلپ سن رہی تھی, تو وہ جب یہاں پر آئے پاکستان میں تو ان سے لوگ بار بار پوچھتے تھے آقا بتائیں آپ کو پاکستانی کیسے لگے, ہم کیسے لگے, بتائیں بار بار. تو بیچارے تھوڑا کام لے رہے تھے کہ میں ذرا بچ جاؤں اس سوال سے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے عادات و اطوار. تو وہ بار بار پھر بھی اسٹوڈنٹس تھے جو لائے ہوئے تھے, پوچھ رہے بتائیں آغا آپ کو پاکستانی کیسے لگے, معاشرہ, ہم لوگ. تو کہتے کہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جیسا کہ آپ نے ہی کہا کہ نا بہت صابر ہیں, قانے ہیں, قناعت کرتے ہیں,
تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جیسے میں یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یعنی وہ اس پر قناعت کریے، پہلے 8 گھنٹے ہوتی تھی، اب 4 گھنٹے ہوتی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، جبکہ اس 4 گھنٹے پر بھی انہیں احتجاج کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک غلط بات پر قناعت، تھوڑی سی قناعت بھی ٹھیک نہیں ہے. یا علم کے معاملے میں کم پر قناعت ٹھیک نہیں ہے، نیکی کے معاملے میں کم پر قناعت ٹھیک نہیں ہے. اور وہ باقاعدہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے یہاں پر دیکھا کہ علم کے معاملے میں اس قدر قناعت ہے کہ لوگ اگر اچھا اچیو کریں، بہت اچھا بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت ساری آرگنائزیشنز نے بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں، مگر ان کے اندر جدت نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ اس دور میں امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے. وہ بلکہ ایک مثال دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں شاید کسی آرگنائزیشن میں تھے، بڑی اچھی نوجوانوں کی، تو کہہ رہے وہاں پر میں نے سوال کیا کہ آپ نے کسی نے فلم دیکھی ہے دا کائٹ رنر یا ناول پڑھا ہے کسی نے؟ تو کہتے وہاں پر صرف مجھے ایک عالم ملا کہ جس نے کہا کہ ہاں میں نے وہ ناول پڑھا ہے، جبکہ باقیوں کو عجیب لگا کہ آغا ایک فلم کے بارے میں یا ایک ناول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جبکہ وہ کہہ رہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا نہیں ہے، اور آپ کا دشمن کہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے افغانستان میں گھس کر افغانی کے ساتھ مل کر یہ فلم پکچرائز کر لی اور بنا لی، اور آپ نے اسے دیکھا تک نہیں. آپ کم از کم جانے تو کہ دشمن آپ کا کہاں تک آ کر کام کر رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے. یعنی وہ کل والے سارے معاملات جو کل آپ کے سامنے نکات بیان کیے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام والے اور ہیں مکتب امام جعفر الصادق میں اور سوشل میڈیا والے کوئی اور ہیں. یعنی وہ جو کارٹونز بنا رہے ہیں، جن کے پاس جدید وسائل ہیں، وہ علیحدہ ہیں اور اسلام اور مذہب والے علیحدہ ہیں. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. امام نے فرمایا اگر اسلام تمہارے پاس ہے تو جدید ترین وسائل بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے، دنیا پر قابض بھی تم ہو، دنیا پر حکمرانی بھی تمہاری ہو، کیونکہ خدا نے اس دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا ہے کہ تم سبقت لے کر جاؤ تمام اقوام عالم میں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امام مجھے اور آپ کو کس منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو منا اہل البیت والی منزل ہے نا، ہماری قناعت یہ نہ ہوگی بس نمازیں پڑھ لی بہت ہے، چلو نماز شب پر آ گئے بہت ہے، نمازیں پوری ہو رہی ہیں، روزے پورے ہو رہے ہیں، چلو حج ہو گیا بہت ہو گیا. نہیں، وہ جو منا اہل البیت کی منزل ہے وہ جناب سلمان تک محدود نہیں ہے. اس کا باب، اس کا دروازہ آج تک اس زمانے کے امام کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. آپ سوچئے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور میں ہی 1 نہیں 2 نہیں درود پڑھیے گا امام کے ذات پر. صلی اللہ ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کئی آپ کے شاگردان ایسے ملتے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے ملنا اہل البیت کی منزل کا کہا اور اس حدیث کو بیان کیا، اور ان کے مقام اور مرتبے، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھیں کہ ان کے اندر ایسی کون سی ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں جعفری اور صادقی اور علوی اور طاؤسی اور مہدوی کہ جو مجھے اور آپ کو بھی ملنا اہل البیت کی منزل تک لے کر جا سکتے ہیں. مجھے اپنی زندگی کے آورس کو دیکھنا ہے، سیکنڈز کو ایون کے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں. کیا وہ مجھے ملنا اہل البیت کی جانب لے کر جا رہے ہیں، یا آیا فقط میرا دعویٰ ہے کہ میں صادقی ہوں یا جعفری ہوں یا علوی ہوں. ان میں سے اگر ایک شخصیت کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں کس طرح سے اطاعت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، اگر 1-2 شخصیات کے بارے میں آپ کے سامنے بات کریں. ایک شخصیت کی جسے منا اہل البیت کی منزل پر لے کر جاتے ہیں امام عبداللہ ابن ابی یعفور، جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ اس آسمان کے زیر سایہ عبداللہ سے زیادہ، عبداللہ ابن ابی یعفور سے زیادہ ہمیں محبوب اور کوئی نہیں ہے. امام کے ایسے شاگرد، ایسے صحابی، کہا ہمیں بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے ابن ابی یعفور سے، اور کہا کہ ان کے لیے من اہل البیت، فقط یہ نہیں کہا کہ ہمارے اہل بیت میں سے، بلکہ کہا کہ یہ جہاں کہیں بھی جائیں، کسی بھی حالت میں ہو، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں.
اور یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے کہ جب انسان فقط دوست شناس نہ ہو بلکہ دشمن شناس بھی ہو جائے، جو کہ اس زمانے میں اور آپ نہیں ہیں. ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ دشمن کہاں سے آ کر ہم پر حملہ کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے. ابن ابی یعفور کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے. طبیب کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم شراب استعمال کرو. میری دوا کی مقدار میں کچھ ملایا تھا کہ اس کو پینا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ابن ابی یعفور امام کے پاس آئے، چھٹے امام کے پاس کہا کہ طبیب نے مشورہ دیا ہے، نسخہ دیا ہے، اس میں شراب ہے کہ یہ پیو گے تو درد ٹھیک ہوگا. امام نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ابن ابی یعفور، تم اس حرام اور نجس چیز کے قریب نہ جانا. کہتے ہیں کہ آ گئے. جب گھر آئے، گھر آ کر پھر دوبارہ درد اٹھا. اس قدر درد اٹھا کہ اہل خانہ نے بہت اصرار کیا کہ یہ استعمال کر لو دوا، کیا حرج ہے، اس قدر تڑپ رہے ہو، تکلیف میں ہو. اگر امام نے منع بھی کر دیا دوا کے طور پر کر لو، کچھ پرسنٹیج کر لو. مختلف آ رہا ہے، لوگ اصرار کر رہے ہیں، گھر والے اصرار کر رہے ہیں. مگر ابن ابی یعفور نے کہا کہ اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں اپنے امام کی اطاعت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور ابن ابی یعفور نے اگلا جملہ کیا کہا؟ کہا کہ یہ فقط بیماری نہیں ہے، یہ ایک وسوسہ شیطان ہے جو مجھے اس مقام سے، اس منزلت سے ہٹانا چاہتا ہے. ہر درد، ہر تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، یہ کئی مرتبہ وسوسہ ہوتا ہے. ہاں کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جو فقط اول وقت پر نماز کے اٹھتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. نماز قضا ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ درد نہیں تھا، وہ وسوسہ تھا شیطان کا. ابن ابی یعفور دشمن شناس ہے، سمجھ گیا یہ مجھے منا اہل البیت کی منزل سے ہٹانے کی شیطان کی سازش ہے، وسوسہ ہے، مجھے یہاں سے نہیں جانا. امام کی محبت، امام کی مہربانی پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے. امام کی شفقت، کس قدر شفقت. عیسیٰ ابن عبداللہ قمی جن کے بارے میں راوی یونس وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خود میں امام کے ساتھ مرکب پر تھا اور ہم دونوں کا مرکب ساتھ چل رہا تھا، بلکہ تیز رفتار تھا، رفتار تھوڑی تیز تھی. امام نے کہا یونس اپنی مرکب کو اور زیادہ تیز کر دو اور جلدی 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 پہنچو. کہاں پہنچو؟ میرے گھر پہ پہنچو کہ اہل بیت کا ایک فرد وہاں آنے والا ہے. یونس کہتے ہیں کہ امام نے اس طرح سے مجھے کہا کہ میں فوراً سے، امام نے کہا میں آ رہا ہوں، تم پہنچو، اس کی بہترین مہمان نوازی کرو. باقی میں جب آ گیا تو مجھے لگا کہ امام کے خاندان کا کوئی فرد ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا عیسیٰ ابن عبداللہ قمی، ایک عام سے صحابی جو نہ سید ہے، نہ سردار ہیں، نہ کوئی مال و زر رکھتے ہیں، نہ عرب کے ہیں، عرب سے تعلق ہے، ایک عام سا صحابی. میں حیران ہو گیا. امام نے کہا میرے اہل بیت کا فرد آنے والا ہے، جلدی جاؤ استقبال کرو، اسے کوئی ویلکم کرنے والا ہو. کہتے ہیں کہ میں اندر لے آیا، میں نے بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد امام کی سواری بھی آ گئی، امام نے خود ویلکم کیا، بٹھایا. جب ہم بیٹھ گئے، نشست ہونے لگی تو اس کے بعد کہا کہ یونس تمہارے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ میں نے کیوں تمہیں دوڑایا، کیوں اتنی جلدی کی، اور تم کہہ رہے ہوگے یہ ہے. کہا کہ اے یونس، یہ عیسیٰ ابن عبداللہ فقط من اہل البیت نہیں ہے بلکہ حیاً و میتاً، فقط زندگی میں نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. اس قدر مہربانی اور شفقت امام، یعنی وہ سٹینڈرڈ بتا رہے، معیار بتا رہے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا خشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. ذکر ہو رہا ہے تو ایک اور صحابی کا ذکر کروں. ہم نے یہ سنا تو ہوگا، یعنی آپ دیکھیے امام کے اصحاب اس منزلت پر ہیں تو خود ذات امام جعفر الصادق. کہا تھا نا اسی لیے ان کے شاگرد کیسے ان کے اوپر لولا جعفر ابن محمد، ہاں اگر وہ نہ ہوتے تو من علم الناس مناسک حجہم،
حج کے مناسک بھی کوئی نہیں جان سکتا تھا، کچھ نہ جانتا آدمی اگر امام نہ ہوتے۔ امام کس قدر، ہم نے ائمہ میں تو سنا ہے نا، ایک امام نے اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا، ہاں اتنی مصیبت میں بھی سجدہ کیا کہ 72 لاشیں پڑے گھر میں پھر بھی سجدہ، تو اسے کیا کہا؟ سید الساجدین، سجاد کا لقب ملا۔ ائمہ میں ہم نے سنا، لیکن ائمہ کے اصحاب میں بھی ایک شخص ایسا ہے جس نے اتنے طولانی اور نورانی سجدے کیے کہ امام نے اسے سجاد کا لقب دیا۔ وہ کون؟ وہ بھی شاگرد اور صحابی امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے، محمد ابن زیاد سجاد۔ اس قدر طولانی اور نورانی سجدے، بلکہ یہ سائنس نے، اب میں ایک آرٹیکل بھی دیکھ رہی تھی، یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے، ہاں اس میں ایک سائنٹسٹ، اس نے ڈاکٹر، اس نے یہ بتایا کہ زمین کے اندر سے ایسی وائبس، ایسی انرجی نکلتی ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو، ہتھیلیوں کو اور سجدے کی نشان کو، جگہ کو، پیشانی کو زمین پہ، خاک پہ رکھیں گے تو وہ جو گڈ انرجیز ہیں، یہ انرجی کو ایبزارب کرنے والے مقامات ہیں، یہاں سے انرجی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جتنا زیادہ آپ زمین پر اسے رکھیں گے آپ کی تھیراپی ہوتی رہے گی۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے طولانی سجدوں کے ذریعے اپنی ذہنی و نفسیاتی و فکری و جسمانی بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ ریگریٹ ہوگا، پچھتاوا ہوگا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں کہ امام علی کی زندگی کے کتنے آورز، کتنے منٹس، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی شب و روز سجدے میں گزری ہے۔ امام جعفر الصادق کی زندگی کے کتنے گھنٹے طولانی اور نورانی سجدوں میں گزر گئے کہ میں اور آپ، یعنی میں کتنے گھنٹے کچن میں کھڑے ہو کر گزار دوں، ہاں کتنے گھنٹے فون پہ لگ جاؤں، سوشل میڈیا کا استعمال کروں، مجھے پتہ نہ چلے استعمال کرتے کرتے کتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن میری زندگی میں سجدے کا جب وقت آئے تو کچھ سیکنڈز کے سجدے، ہے نا، کس قدر میزریبل ہے نا، یہ کنڈیشن ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ یوم الحسرہ سمجھ میں آئے گی کہ ہائے میں نے اتنے گھنٹے کچن میں گزار دیے، اتنے گھنٹے سوشل میڈیا، اتنے گھنٹے یہاں، اتنے گھنٹے وہاں، اتنے گھنٹے اس کی غیبت، اس کی گوسپ، اس کی باتیں، یہ، مگر جب میری سجدوں کی فلم چلے گی سیکنڈز میں بات گزر جائے گی، سیکنڈ، اس کے ذریعے تھیراپی سائنس کہتی ہے۔ لیکن امام کے ایک صحابی ہیں جن امام نے کہا ان کے طولانی سجدوں کی وجہ سے آپ سجاد ہیں، اے محمد اتنے سجدے، آپ تشویق دیکھیے، آپ محبت دیکھیے کہ امام کس قدر اپریشیٹ کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے عمل کو۔ انسان چاہتا ہے نا اکنالجمنٹ، میں اچھا کروں کام، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، ہاں، لیکن ان کا عمل خالصتاً خدا کی بارگاہ میں تھا۔ لیکن امام کی مہربانی دیکھیے، تشویق دیکھیے، اپریسیشن دیکھیے، بتانا چاہ رہے ہیں تمہارا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر کہتے آخری ایام میں یہی محمد بن زیاد سجاد مدینہ تشریف لاتے ہیں اور امام کہتے ہیں بلاؤ، امام کو معلوم ہوتا ہے آپ کیوں رک گیا سرائے میں، کیوں مہمان خانے میں رکا، میرا گھر حاضر ہے، غلام کے ذریعے بلواتے، رکتے، ایک رات رکتے، پھر چلے جاتے مہمان، امام کو پتہ چلتا ہے کیوں چلے گئے، دوبارہ بلایا، کہا کہ شرمندگی ہے کہ میں اتنی زحمت دوں آپ کو، میں تو طویل وقت کے لیے یہاں گھومنے آیا ہوں۔ امام نے کہا کوئی زحمت نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت خوبصورت لمحات ہے کہ اے سجاد تم میرے گھر آؤ، میں مہمان نوازی کروں، بتاؤ کیا کھاؤ گے، کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ میں تمہارے لیے، امام صادق کہتے بنواتا ہوں۔ کہا مجھے دودھ پسند ہے، کہتے امام نے اپنے ذاتی خزانے میں سے پیسے دیے غلام کو اور کہا کہ ایک بکری خرید کے لاؤ، جب تک یہ زیاد سجاد مدینے میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، اسے تازہ بکری کا دودھ نکال کر دو اور یہ پیتا رہے، ہاں
اور اس کی ضیافت ہوتی رہے. تو یہ دیکھیے امام کا مہمان نوازی، امام کا اپریسیشن اپنے ہر اس صحابی کے لیے کہ جس کا عمل امام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کے معیار کے مطابق ہے. من اہل البیت کا منزل اور مرتبہ آج بھی خالی ہے، یہ باب کھلا ہوا ہے. امام زمان کے اس وقت نہ جانے کون کتنے اصحاب اور لوگ ہوں گے کہ جو اس منزلت کو پا چکے ہوں گے یا اس پانے کی جستجو میں ہیں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی اگر میں ڈیوائڈ کروں تو کتنی نہیں، کبھی میں نے خواہش بھی کی ہے کہ میں اہل بیت میں میرا شمار ہو جائے، یہ مقام مجھے مل جائے، یہ مرتبہ مجھے مل جائے. ہمیں کم سوچنے کا ممبروں سے کہا گیا ہے. جب بھی عمل کی بات ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں، بے شک ہم نہیں ان کی ٹکر کا، ان کے مقابلے کا عمل اور علم اور حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ خدا نے ایسے رول ماڈلز، اسوہ اور قدوہ کیوں بنائے؟ یقیناً وہ عمل کے قابل ہیں تو بنائے، ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو بنایا. مگر ہمیں فقط منتوں میں، مرادوں میں اور فقط اس چیز میں بہت معذرت کے ساتھ عزاداری کو محدود کر دیا گیا ہے. متعدد علماء ایسے تھے، آغا تقی بہجت ہیں، اس کے بعد باقر الصدر ہے امام خمینی کہ جن کی ابھی 3 جون رحلت گزری، خدا انہیں انشاءاللہ وہ ہیں جوارح ائمہ معصومین میں. آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا عرفان توحید کے وہ مقفل باب امام خمینی نے کھولے ہیں ائمہ کی زندگی کے بعد کہ اگر آپ وہ نہ کھولتے تو آپ کے بعد بھی کھولنے والا اور کوئی نہ تھا. آپ نے عرفان پر ایسی جگہوں پر آپ نے انسان کو پہنچایا ہے، آپ کی انسانیت ساتھ شخصیت. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر مجلس ایک ایسا مجاہد تیار نہ کر سکے، مثال کے طور پر اگر ہم ابھی کی بات کریں کہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اگر ایسے 5 جوان بھی ہماری مجلس سے تیار نہیں ہو رہے کہ ان کے ذہن میں مقاومت کی کوئی آئیڈیالوجی ہو یا باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی پاور آ جائے، تو یقین کیجیے وہ مجلس اور عزاداری کسی کام کی نہیں ہے. ہمیں کم پر لگایا گیا ہے، کم سوچنے پر لگایا گیا ہے، کم عمل کرنے پر لگایا گیا ہے. ہمیں وہ منزل اور مقام نہیں بتایا گیا کہ جہاں پر ہمارے ائمہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ میں بھی راضیہ بنوں، میں بھی مرضیہ بنوں، میں نے بھی فاطمہ بننا ہے، میں نے بھی جعفر الصادق کے علم تک پہنچنا ہے. وہ علم جو انہوں نے دیا وہ مجھے بھی پہنچنا ہے، وہاں تک جانا ہے. مگر ہمیں اس قدر نچلے لیول تک رکھ دیا گیا، اتنے خرافات میں لگا دیا گیا کہ ہماری مجالس، ہمارے جوان، ہماری عزاداری، ہماری محافل وہاں سے تبدیل ہونے یا اٹھنے کا نام نہیں. اگر یہ ایام، یہ مجالس عزیزان من مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی سوچ کو نہ بدل سکے تو اس کا مطلب ہے ہم نے صحیح حق ان ایام کا ادا نہیں کیا. کس طرح کی سوچ جو امام چاہ رہے، کس طرح کا امام کی زندگی. میں نے ختم کیا آخری نقطہ. آپ کا عمل تمام ائمہ کی زندگی کا، اماموں کا دیکھ لیں. آپ کے عمل 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یا تو واجب یا مستحب. کیا چاہتے ہیں پھر وہ مجھ سے اور آپ سے کہ میری زندگی میں بھی یا تو ہم واجب کریں یا مستحب کریں، مباح اور مکروہ تک بھی نہ جائیں. حرام تو بہت دور کی بات. امام اپنی جیسی زندگی چاہتے ہیں، یا تو تم واجب کرو یا مستحب کر رہے ہو. میں اور آپ اپنے ایک عمل پر بیٹھ جائیں اور دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا وہ خط، اتنا وقت نہیں بچا انشاءاللہ، کل اگر ہم دیکھیں آپ کی کچھ اور فائدہ اٹھائیں اس خط سے اور آپ کی حدیث سے. وہ خط جو آپ نے اپنی شیعان کے نام لکھا، اس میں سلام بھی بھیجا، آپ سب کے اوپر امام نے سلام بھیجا. کاش ہم اپنے عمل سے امام کو جواب السلام دے سکیں، جو بہترین جواب السلام ہے. امام مہربان ضرور ان ایام میں چاہے درود ہی پڑھ سکے پڑھیں، کوئی سورہ پڑھ سکے امام کو نہ بھولے، امام کو ہدیہ کرے. امام نے
وقت مرگ بھی، وقت انتظار بھی آپ کو نہیں بھولا، آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اور وہ خط کے جس میں امام نے گفتگو کی، وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت دیکھیے کس کچرے میں اور آپ زندگی، کس کوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امام کہتے کف السنتکم، یعنی امام دیکھنا چاہ رہے ہیں کیسا جعفری طریقہ ہو، کیا جعفری اوصاف اور ایٹریبیوٹس ہو جسے دیکھ کر لوگ کہیں، دنیا کہیں آب ادب و جعفری، یہ ادب و آداب ہے جعفری کے، صادقی کے، امام کے ماننے والے کے۔ امام کہتے کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی جعفری کہلائے اپنے آپ کو، میرا چاہنے والا کہلائے، اور اس کی زبان غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ایک وصیت میں سے بہت اہم علماء نے کہا ہے، اس وصیت میں سے سب سے اہم جملہ یہ ہے جو بہت زیادہ، جس کے ڈیپ میں ہم جانا چاہیں، اور سب سے ایک ایسا عمل نا ہلکا سا جو ہم لینا چاہے اوپر سے، اور یہ دیکھ لیں ہماری زندگی بولنے میں گزر رہی ہے، بولے جا رہے، کیا بولے جا رہے نہیں معلوم۔ امام کہہ رہے کہ جعفری بھی کہو، صادقی بھی کہو، میرا ماننے والا بھی کہو، شیعہ بھی کہو، اور زبان کے اوپر غلاظت ہو، زبان کے اوپر اچھے الفاظ نہ ہوں، کثیف اور غلیظ الفاظ ہوں۔ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ یہ کیا سوشل میڈیا نے میری سوچ کو، میری زبان کو اس کچرے کا ڈھیر تو نہیں بنا دیا؟ ہم کتنی جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں، ہماری بچیاں کتنی جلدی انسپائر ہو جاتی ہیں چیزوں کو دیکھ کر۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی اپنے بچیوں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہے۔ آپ نے کبھی کوئی خالی پلاٹ دیکھا ہے اپنی لوکیلٹی میں؟ یہ کہیں اور بھی آپ جاتے ہیں، کیا سلوک ہوتا ہے اس خالی پلاٹ کے ساتھ؟ خالی پلاٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ کوڑا۔ لوگ اپنے گھروں کی کثافت کو، غلاظت کو، اس کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ کیا کریں اگر اس کے اندر کوئی جو مالک ہے اس کا 4 دیواری بنا دے تو اتنی کثافت نہیں ہوگی، کم از کم چلو جانوروں کی کثافت سے بچ جائے گا، چھوٹی اونچی دیوار ہو جائے گی، باؤنڈری بن جائے گی، اور بلند کر دے، چھت ڈال دے اور بہتری آ جائے گی، دروازہ بنا دے اور بہتر ہو جائے گا، ایک گارڈ بٹھا دے بہترین ہو جائے گا، پھر کوئی اس گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیا میرا دل، میری فکر کوڑے کا ڈھیر ہے؟ وہ خالی پلاٹ کی مانند ہے کہ جس کا جو دل کرے گا وہ میرے دل میں ڈال دے گا، میری فکر میں، میرے ذہن میں ڈال دے گا، میں اتنی جلدی انسپائر ہو جاؤں گی؟ نہیں۔ ایک امام جعفر الصادق کا ماننے والا، چاہنے والا، ایک پہرے دار دل پہ بٹھا کے رکھتا ہے، اپنے ذہن پہ بٹھا کے رکھتا ہے۔ ہر پیج کی سوشل میڈیا پر، ہر کلپ کی، ہر ویڈیو کی جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے قلب میں داخل ہو جائے، میری آنکھ کے اندر، میری روح میں سرائیت کر جائے۔ نہیں، میں نے ایک پہرے دار بٹھایا ہوا ہے، اور بٹھایا جانا چاہیے کہ ہر چیز کو مجھے انسپائر جس سے نہ ہونے دے، کیونکہ میں اہل بیت کی چاہنے والا ہوں۔ ہر شخص کی بات میرے اوپر اثر اندازہ کرے، وہ ایسے اٹھ رہی ہے میں بھی ایسے ہی، وہ یہ پہن رہی ہے میں بھی ایسے ہی پہنوں، وہ ایسے بول رہی ہے میں بھی ایسے ہی بولوں، میرا لائف سٹائل ایسا ہو جائے جیسے اس کا۔ نہیں، ہر کسی سے انسپائر نہیں ہونا۔ امام کی زندگی واجبات مستحبات میں گزر رہی ہے، میں نے بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی ڈیوائڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ خدا میں امام کے عمل پر، امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کی سیرت سے ایک بہت بڑی سیرت، بہت بڑا عمل جسے مجھے اور آپ کو ویسا بنا دے کہ جیسے ابا عبداللہ الجعفر الصادق نے ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کی، خدا ہمیں بھی ایسا عزادار بنا دے، ایسا حسین پر رونے والا بنا دے جیسے جعفر الصادق روتے تھے، جیسے امام گریا کرتے تھے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا مصائب کے ذیل میں کہ امام بھی ابا عبداللہ ہیں اور حسین بھی ابا عبداللہ ہیں، کیونکہ امام کی زندگی اور مصائب ہمیں بار بار پلٹاتے ہیں کربلا کی جانب۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ربط ہے ابا عبداللہ الحسین سے، یہ کیا محبت ہے۔
جعفر الصادق کی امام حسین سے کہ اگر حسین کے گھر میں شام غریبہ آگ لگتی ہے تو جعفر صادق کے گھر میں ایک نہیں 2 مرتبہ منصور دوالقی نے آگ لگائی، اور جب جب آگ لگی امام کو شام غریبہ اپنی پھپھیوں کا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا یاد آ گیا۔ مگر یا امام، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ آپ کی بیٹیاں جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھی، جب آپ کے گھر میں آگ لگی، یا امام کوئی ان کے سروں سے چادریں چھیننے والا نہ تھا، کوئی انہیں درے اور تماچے مارنے والا نہ تھا، کوئی اسباب لوٹنے والا نہ تھا، مگر ہائے غربت زینب ام کلثوم، رقیہ ام لیلا ام فروا، جان بچائیں یا پردہ بچائیں، نو کے نیزہ کی انیا چبھو کر بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا۔ امام نے وہ عزاداری بپا کی۔ بہت ربط ہے آپ کی زندگی میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، لوگ کہتے تھے ہم محرم کا چاند دیکھ کر اندازہ نہیں لگاتے تھے کہ محرم آ گیا، بس جب جعفر صادق کے گھر سے آہو بکا کی آواز، شیون و شین کی آواز بلند ہوتی، ہم سمجھ جاتے ماہ محرم چاند نمودار ہو گیا۔ کہتے ایک مرتبہ ایک شاعر امام کی خدمت میں حاضر ہوا، رو رہے ہیں، امام گریا وجہ پوچھی، امام کیوں روتے ہیں؟ کہا ہائے عاشور آ گیا، حکومت کی جانب سے تو محرم کا اعلان نہ ہوا، یا امام پھر مجلس کریں گے؟ کہا ہاں جب کی مجلس کریں گے۔ امام نے کہا تمہارا بابا شعر کہتا تھا جد حسین کے بارے میں، کیا تم بھی اشعار کہتے ہو؟ کہا ہاں امام میں شعر کہوں گا، مرثیہ لکھا ہے میں نے۔ امام نے چاہا اس نے کہ سنائے، امام نے کہا بھی رک جا، ذرا پردے کا بندوبست ہو، غلاموں اور کنیزوں سے کہا میری ماں کو بلاؤ، میری بیٹیوں اور بہنوں کو بلاؤ، میں اکیلے جد حسین کی مصیبت نہیں سنوں گا۔ بسے پردہ بیویاں بھی آ گئی۔ ایک مرتبہ ذاکر نے مصائب کہنا شروع کیے، اتنا گریہ کیا جعفر الصادق نے، ریش مبارک تر ہو گئی، امامے کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ جب مصائب اور گریہ بڑھتا رہا، امام کی والدہ ام فروا کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جب بلند ہوئی، وہ ذاکر بی بی ام فروا کے خاندان سے ہی تھا۔ ایک مرتبہ بی بی کو پکار کر کہا اے ام فروا، اگر آپ زیادہ روئیں گی تو امام جعفر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو گلے سے لگائیں گے، آپ کو دلاسا دیں گے، مگر اے ام فروا، وہ سکینہ جو کربلا میں تھی، وہ زینب جو کربلا میں تھی، جب جب گریہ کرتی تازیانوں کی اذیت کو برداشت کرنا پڑتا۔ امام اس جملے پر غش کھا کر گر پڑے، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق العلي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ اپنی قلوب کو روانہ کیجیے،
ظالم جو بقی میں موجود ہے، جسے 8 شوال کو منہدم کر دیا گیا، اسی شوال میں امام شہید بھی ہو گئے۔ امام و قبر تو منہدم ہے، مگر ہمارے قلوب میں آپ کا ایک عظیم الشان مقبرہ ہے، آپ کی زری ہمارے سینوں میں ہے۔ امام ذرا متوجہ ہوئیے ہماری محبت کی جانب، ان آنسوؤں کی جانب جو ان مومنات کی آنکھوں سے روا ہے۔ اس محبت کو یا جعفر الصادق ذرا دیکھیے، ایک نظر کرم کر دیجئے نا۔ زوجہ عبیدہ جب اپنا زیور بیچ کر آپ کے پاس آئی تھی زیارت کرنے، اور مدینے سے چند قدم دور حالت انتظار میں تھی، مرنے والی تھی، یا امام آپ آئے تھے نا، یا امام، یا ابن رسول اللہ، آپ نے ملک الموت سے سفارش کی تھی نا کہ میری زائرہ کو کچھ نہ کہے، اسے زندگی دی تھی نا، یا امام 20 سال اس کی عمر میں اضافہ کرائے تھے، یا امام یہ تمام مومنات زائرہ ہیں، یا آپ کی زیارت کرنے اس مجلس میں آئی ہے، یا امام سفارش کیجئے نا، یا امام ہماری جانب نظر کرم کیجئے، اپنے قلوب کو قبر امام کی جانب متوجہ کرتے ہوئے۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسل بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ جو بقی جانا چاہتا ہے یا وجیہا اشفع لنا۔ شفاعت امام جعفر الصادق کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اپنی تمام تر دینی و دنیاوی حاجات کے لیے یا امام الصادق یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ میری ماما سمیت تمام والدین جو بیمار ہیں، تمام مریضان جو بیمار ہیں، خاص طور پر اگر کوئی کووڈ میں مبتلا ہے، تمام کی شفایابی کے لیے، اپنی روحانی امراض میں شفایابی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے آج کی رات شب شہادت امام الصادق، خاص طور پر جن کے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقربا جا چکے، آج کی رات امام کا نور ان کی قبور میں جلوہ گر ہو، آج کی رات انہیں شفاعت امام الصادق نصیب ہو۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء و صالحین کے لیے خاص طور پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ آخری مرتبہ بانیان سمیت جتنے یہاں پر
منتظمین ہیں، حاضرین ہیں، تمام کی ڈیوٹیاں قبول ہو انشاءاللہ، تمام کی توفیقات میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، صحت و سلامتی کے لیے، خاص طور پر صحت و سلامتی امام زمان کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مل کے باواز بلند یا جعفر ابن محمد یا وجیہ عند اللہ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين، ماتم امام جعفر الصادق.